اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و مصدق لما و مصدق میں تصدیق کرنے والا ہوں لما جو بینہ درمیان یدیہ اور جو اپنے آپ سے پہلے آئی ہوئی من التورات کتاب تورات کتاب والی اہلا تاکہ میں حلال کر دوں لاکم تمہارے لیے بعد بعض الذی وہ چیزیں حرمہ جو حرام کی گئی تھیں علیہ پر تم پر وجئتکم اور لایا ہوں میں کم تمہارے لیے یا تمہارے پاس بھی آیاتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے فتقو پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے وآطیعونی اور میری اطاعت کرو میں تصدیق کرنے والوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھیں تم پر اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی جو میرا بھی رب ہے و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے فاعبدوہ پس عبادت کرو اس اللہ تعالیٰ کی ہاذا یہ صراط راستہ ہے مستقیم سیدھا یہی سیدھا راستہ ہے فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے کفر یعنی کہ انکار کا تو قال آپ نے کہا من کون ہیں انصاری میرے مددگار اللہ کی راہ میں قالا تو کہا حواریوں نے کہا نحنو ہم انصار مددگار ہیں اللہ کے دین کے لیے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر واشہد اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیو انا بے شک مسلمون کہ ہم ہی حکم الہی کے سامنے سر تسلیم جھکائے ہوئے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بما جو انزلتا جو نازل کیا اتارا واتبعنا اور ہم اتباع کرتے ہیں پیچھے چلتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب اداری کرتے ہیں فاختبنا پس ہمیں لکھ لو مع ساتھ الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں لکھ لو اور ماکرو اور یہودیوں نے ایک مکر کیا مکر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ 3 بچے جنہوں نے گہوارے میں بات کی اور کچھ جگہ پر ہے کہ 4 بچوں نے بات کی نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بات کی نمبر 2 ابن جریح ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ تھا جو اپنے گھر سے علیحدہ ایک کچے کمرے میں عبادت کیا کرتا تھا ایک دن اس کی والدہ آئی اور آواز دی ابن جریح نماز میں مشغول تھے والدہ کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رب کریم میری والدہ مجھے آواز دے رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ کہہ کر پھر نماز میں مشغول ہو گئے دوسری دفعہ پھر اسی طرح ہوا اور پھر تیسری دفعہ اس کی والدہ آئی اور آواز دی اے ابن جریح پھر عبادت میں مصروف تھے دل میں کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھے بلا رہی ہے تو والدہ نے بددعا دی کہ یا رب کریم جب تک میرا بیٹا بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہ دینا ایک دفعہ ایک فحشہ عورت جو کہ بدکاری میں ملوث تھی اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملایا اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو اس پر الزام لگائیں اس عورت نے ابن جریح پر الزام لگایا کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اس کا ہے تو لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور اس کی کٹیا بھی گرا دی جس میں عبادت کرتا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں مارا ہے عورت نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے اس نے کہا بچہ لاؤ بچہ لایا گیا پھر ابن جریح نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو پھر نماز پڑھ کر آئے اور بچے کے پیٹ میں چوکا لگایا اور پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے
اس نے ایک گڈریا کا نام لیا کہ وہ میرا باپ ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ لوگ ابن جرح کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی عبادت کی جگہ سونے کی بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، جس طرح کی پہلے مٹی کی تھی ویسی ہی بنا دیں۔ اگر اس کی والدہ انہیں فحشہ سے ملوث ہونے کی دعا کرتی تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا حکم مانو اور ادب کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ کہ بد دعا لگ جائے۔ اسی طرح نمبر 3، ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ پاس سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار خوبصورت لباس پہنے جا رہا تھا، تو بچے کی والدہ نے دعا کی، یا رب کریم میرے بیٹے کو اس طرح کا بنانا۔ بچے نے ماں کے پستان سے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس آدمی کی طرف دیکھا اور دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر ایک لونڈی کے پاس سے گزرے تو بچے کی والدہ نے کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا نہ بنانا۔ لوگ اس کو مار رہے تھے اور اسے بدکار کہہ رہے تھے، اور وہ آگے سے کہہ رہی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو بچے نے کہا کہ مجھے ایسا بنانا۔ تو ماں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ آدمی جو گھوڑے پر اچھی پوشاک پہنے جا رہا تھا وہ سرکش آدمی تھا، اور یہ عورت جسے لوگ بدکار کہتے تھے، یہ عورت نیک اور پارسا ہے۔ نمبر 4، سورہ البروج میں بھی ایک واقعہ ہے جس میں ہے کافر بادشاہ جو ایمان والے تھے ان کو آگ میں پھینکتا تھا اور کافروں کو چھوڑتا تھا۔ تو اس وقت ایک عورت تھی جو چھوٹا بچہ اٹھائے ہوئے تھی، تو جب اسے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو وہ کبھی بچے کی طرف دیکھتی اور کبھی اس آگ کی طرف۔ تو چھوٹا بچہ بولا کہ ماں آگ میں کود جاؤ، یہ آگ نہیں پھولوں کی سیج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ معجزات 5 قسموں پر مشتمل ہیں۔ جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے یہ 5 قسموں پر مشتمل ہیں۔ مٹی سے پرندے کی تصویر بنا کر اس میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، کوڑی کو تندرست کر دیتے اور مردہ کو از سر نو زندہ کر دیا کرتے۔ یہ 4 قسمیں عملی معجزات کی تھیں، اور 5ویں قسم علمی معجزہ کی تھی، یعنی غیب کی خبریں دینا۔ آپ بتایا کرتے تھے کہ تم نے آج یہ چیزیں کھائی ہیں اور یہ چیزیں تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر آئے ہو، کیونکہ یہ تمام امور انسانی قدرت سے باہر تھے۔ اس لیے قوی اندیشہ تھا کہ شاید لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگیں، اس لیے ساتھ ساتھ بِإِذْنِ اللہ کی قید لگا دی کہ یہ سب کچھ اگرچہ مجھ سے ظہور پذیر ہو رہا ہے لیکن اس کا حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان افعال کو اپنی طرف منسوب کرنا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اگر ایسے افعال کی نسبت یہ سمجھے ہوئے کہ ان کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ان کے ظاہری اسباب کی طرف کر دی جائے تو یہ جائز ہے، شرک نہیں۔ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کے کرنے والا وہ خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام کاموں اور تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب سے متعلق کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض اسباب وہ ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقل قاصر ہے۔ ایسے افعال جن کی ہم کوئی ظاہری توجہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ظہور پذیر ہونے کا سبب کوئی ایسا امر ہو جس تک ہماری عقل کی رسائی ابھی تک نہ ہوئی ہو۔ جب تک ہم تمام اسباب و علل کا کامل احاطہ نہ کر لیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسے واقعات کا صرف اسی وجہ سے انکار کر دیں کہ عقل ان کے واقع ہونے کو جائز نہیں سمجھتی، اور اس سلسلہ اسباب و علل کے احاطہ کا دعویٰ تو آج تک کسی سائنسدان نے بھی نہیں کیا۔ یہاں آپ اپنے منصب رسالت کی ذمہ داریوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو پابندیاں اور قیود تمہارے علماء نے اپنی طرف سے تم پر عائد کر رکھی ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ لفظ مکر
اس کا معنی ہیلا سازی ہے، اور یہی لفظ عربی میں صرف تدبیر کرنے اور کسی کی پنہاں سازش کو خفیہ طریقے سے ناکام بنا دینے کا معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس لفظ مکر کو صرف دھوکہ دہی اور فریب کاری کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور جب اس فعل کی نسبت ذات باری کی طرف ہوتی ہے تو ہمارا ذہن بلا وجہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کی اماجگاہ بن جاتا ہے، حالانکہ جب اس کا فاعل وہ ذات مقدس ہو جو ہر عیب، ہر نقص اور ناسبہ فعل سے پاک ہے، تو ہم لفظ مکر کا معنی صرف تدبیر یا وہ خفیہ طریقہ جس سے دشمنان حق کی شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملانا مقصود ہوتا ہے کریں گے۔ اب کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا۔